قرآن کی طرف آئیں. قرآن کیا کرے؟ وہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی کہ جس کی بعد آیات محکم ہے، یعنی واضح ہے. آپ ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے خدا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہے محکم یعنی واضح آیات ہے. وہی اصل کتاب ہے. اور کچھ متشابہ ہیں. اب یہ متشابہ کون سی ہے؟ متشابہ وہ ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے. جن کو میرا یاد ہے وہ بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی کچھ آیتیں کیا ہیں متشابہ ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہے اصل کچھ اور ہے. جو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے جی، تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم نے ظاہر کو دیکھا تو ہاتھ بنا لیے. لیکن اسی کی تشریح میں ایک اور آیت موجود ہے، انما خلق عیسی عند اللہ کما خلق آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے کہ جس کو خدا نے تراب سے مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گیا. اللہ کہہ رہے میں نے مٹی سے بنایا تو پھر وہ ہاتھ کدھر گئے؟ یہ طریقہ ہے بھایا. ان متشابہ آیات کے بارے میں پتہ کن کو ہے؟ فرمایا ایک اللہ جانتا ہے اور دوسرا وہ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں راسخ ہیں. اب معصوم نے بتایا یہ کون ہے علم میں راسخ؟ اللہ کا تو واضح ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم میں ہے کہ جن کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا. راسخون فی العلم کون ہے؟ جن کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا. پھر فرمایا پانچویں امام نے فرمایا راسخون فی العلم میں پہلے محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر چھٹے امام فرماتے نحن راسخون فی العلم، فرمایا ہم محمد والے محمد راسخون فی العلم ہیں. اچھا ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی ساری آیتیں واضح نہیں ہیں، کچھ محکم ہے یعنی واضح دیکھتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں خدا کیا فرما رہے. کچھ متشابہ ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے راسخون فی العلم کی طرف جانا پڑے گا. اور معصوم نے فرمایا راسخون فی العلم محمد و آل محمد ہے. کسی بندے نے چھٹے امام کو سوال کر دیا مولا وجہ کیا ہے کہ یہ راسخون فی العلم کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ متشابہ آیات کیوں ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں متشابہ آیات اس لیے رکھی ہے تاکہ زمانہ محمد والے محمد کا محتاج رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے یہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ شخصیات رکھی جو راسخون فی العلم میں. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کو دیکھ کے کچھ ہمارے صاحبان منبر خود اپنے آپ کو راسخون فی العلم سمجھ رہے. پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں. آگے ان کی بات بھی ہے، پریشان نہیں ہونا، ایک دوست پڑے گا تاکہ میں آگے والے بات کروں. آگے بڑھے جی تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے، تاکہ کسی کو بھی سنتے ہوئے آپ کے دونوں کان بھی کھلے ہوں آنکھیں بھی کھلی ہو، تاکہ یہ آیت آپ کے ذہن میں نقش ہوگی. اور میں گزارش یہ کروں گا گھر میں جا کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو کم از کم پویتر پاک کے صدقے 5 دفعہ ترجمے سے پڑھ جائیں. کتنی دفعہ جی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے. یہ 5 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ورد بھی پورا ہو جائے اور یہ نقش بھی ہو جائے اور کوئی جاہل آپ کو گمراہ بھی نہ کر سکے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا مشکل دور ہے نا. اگر آپ قرآن پڑھتے تو نبی پاک کے دور میں کچھ مشرک ایسے تھے کہ جو اللہ کو مانتے تھے. پتہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ جب قرآن جب پڑھیں گے خدا فرما رہا ہے حبیب اکرم سے تو پوچھے گا کہ خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے. جی قرآن میں یہ بات موجود ہے. یعنی مشرک ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو رازق مانتے ہیں خالق مانتے ہیں. یہ جو بتوں کو ہم مانتے ہیں نا یہ بت اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے. اکثر علماء کا کتنا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں سے ان مشرکوں سے تو وہ مشرک بہتر تھے، انہوں نے تو خدا کو چھوڑ دیا. ہاں جی اور ممبر سے چھوڑ رہے، ممبر پہ آپ کو یہ عقیدہ دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے 14 کو بنایا اس کے علاوہ تو سارا بنایا ہی 14 نے. یہ جاہل ہے مشرک ہے. کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق اللہ.
اللہ کے علاوہ جو ہے وہ مخلوق ہے. کون ہے جی؟ مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کون ہے؟ مخلوق ہے. یہ ولی اللہ، یہ علم اللہ، یہ آپ کو بتایا یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي دیکھ لے کہ مرضیاں علی کو دی، یہ بھی وہ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو کونے میں بٹھا کے سارے کام علی کرے گا، ایسا ہرگز ہے. اور کہیں آپ کو ملے گا بھی نہیں. یہ سارے کا سارا وسیلہ ہے. توجہ ہے جی؟ یہ سارے کے سارا. ہاں جی. اب جس کے لیے آپ بےتاب ہیں، میں نے گزارش کی آپ سے کہ آگے ان بندوں کی بات موجود ہے جو آج لوگوں کو گمراہ کرے. اسی آیت کا اگلی بات فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فرمایا کہ جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. اور ہے اسی آیت میں 7 نمبر آیت میں خدا فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فرمایا وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے. مقصد کیا ہے کہ جو اس دنیا میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یا آسان کر دو کہ جو اس دنیا میں اپنا کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کے ظاہر کو دیکھ کے لوگوں کو گمراہ کیا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس دنیا میں تجھے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑیں گے اور وہ سامنے بیان کریں گے. اب یہ جو دونوں ہاتھوں والی بات کیا ہے؟ متشابہ آیت. اس سے بڑھ کے میں کھول کے بات کیا کروں؟ یعنی یہ متشابہ آیتیں کون بتائے گا؟ اور ہم نے عشرے میں مولا متقیان کا خطبہ پڑھ کے بتایا کہ خود مولا علی بتا رہے جو والراسخون فی العلم میں سے ہیں، وہ فرما رہے کہ یہ آدم کو بنانے والا ہم نے جتنا کچھ ہے، پتلا بنانے سے لے کے روح پھونکنے تک ایک ایک چیز کا ذکر کیا. توجہ ہے جی؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اور یہ بتایا کس نے ہمیں؟ امام نے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی خدا کو صحیح مان نہیں رہا تو مسئلہ پھر بھی امامت میں ہی آئے گا کہ امامت کو صحیح اس نے مانا ہی. اگر ہم امامت کو صحیح مان لیتا تو اسے تو پتہ ہوتا کہ خدا کو ماننا کیسے. یہ امامت میں جو سب کچھ قربان کیا، میں صرف فضائل کا جملہ دے رہا ہوں. امامت میں سب کچھ قربان کیا نا، کس کے لیے؟ بولو نا. اللہ کے لیے.